تھوڑا سی ایک لسٹ ہے، لیکن اس لسٹ سے پہلے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، سورۃ الاسراء میں تعالیٰ نے کہا ہے انسان اپنے نقصان کی دعا کرتا ہے، اور دعا ایسے کرتا ہے کہ بہترین چیز کی دعا کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلدی میں ہوتا ہے. اس کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، بس مجھے یہ چاہیے، یا اللہ یہ دے دے بس سب ٹھیک ہو جائے گا، رائٹ. اور یہ ہم خود جائزہ نہیں لیتے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز بچپن سے ہوتی ہے. بچہ رو رہا ہوگا مجھے یہ کھلونا چاہیے، یہ کھلونا چاہیے، یہی چاہیے بس. یعنی اس کو جنت مل جائے گی، اس کو یہ کھلونا مل جائے. تو اب وہ کھلونا لے دیں اسے، ایک ہفتے بعد اس کھلونے کا کیا حشر ہونا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں نے کیا ہے. اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، وہ ٹانگوں کے نیچے رول رہا ہے، وہ اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ایک اور کھلونے پہ نظر آ گئی. تو انسان کی اس کے سامنے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ بس یہی میری خوشی ہے، یہ نہیں ملے گا تو میں کیا کروں گا. اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ اس سے پہلے بھی تم زندہ تھے، اس چاہ سے پہلے، اور اس چاہ کے بعد بھی تم زندہ ہوگے. آکسیجن پھر بھی ناک میں جا رہی ہوگی، لنگس پھر بھی پھیل رہی ہوں گی، دل پھر بھی دھڑکن کر رہا ہوگا. لیکن انسان جذباتی ہو کے کہتا ہے اگر یہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، اگر یہ نہیں ملا تو میرا کیا ہوگا. وہ یعنی ایک عالم نے تو کہا، بڑی زبردست بات کی ہمارے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں جو نقصان ہونا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا نقصان، اس سے بڑا انسان مسلمان کی زندگی کوئی نقصان ہو نہیں سکتا. اور اگر صحابہ اس کے بعد آگے چلتے پڑے اور انہوں نے اپنی زندگی کنٹینیو کی اور کام کنٹینیو کیا، تو اس کا مطلب ہے اس دنیا کی کوئی ٹریجڈی ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی نقصان ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو زندگی رک جائے گی، یا یہ نہیں ملا تو بالکل برباد ہو جائیں گے، رائٹ. ہمارے اللہ تعالیٰ کو جو ہمارا رازق ہے اسے پتہ ہے کہ کون سی چیز ہمارے رزق میں ہے اور کون سی نہیں ہے. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی قرآن میں دو مرتبہ کہا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورۃ البقرہ میں کہا ہے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی چیز سے کراہت ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تمہیں محبت ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ ہی ہے جو جانتا ہے اور تم وہ ہو جو نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. پھر کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، سورۃ النساء میں کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی چیز سے کراہت ہے، بری لگتی ہے، لیکن اللہ نے اس میں بہت خیر ڈالی ہے. اور اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے، ہمیں لگتا ہے کبھی کوئی چیز بہت ہی اچھی ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت شر ڈالا ہے. ہمارے جذبات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے، اس سے اچھا کیا ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تم اپنے جذبات کو بھی میرے سامنے سرنڈر کرو، میری بات مان لو، مجھ پہ اعتبار کر لو، اپنے جذبات پہ اعتبار کم کرو، میرے کلام پہ اعتبار زیادہ کرو. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جسم کو جھکانا، سر کو جھکانا، سجدہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرنڈر کر کے، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم، رائٹ. انسان ظاہری سر تسلیم خم کر سکتا ہے، حلال کھا سکتا ہے، حرام چیز سے رک سکتا ہے، لیکن ایک اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اپنے جذبات کی، کہ ہم اپنے جذبات کو اوپر کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان جذبات کو کنٹرول کرو، ان کو جیسے ایک ڈیم پھٹتا ہے نا تو پانی نکلتا ہے، تو جذبات ایسے ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کرتا ہے کہ قرآن اس پانی کو صحیح نہروں میں چینل کرتا ہے، اور اگر ہم اس کو چینل نہیں کریں گے تو ہمارے جذبات سرنڈر نہیں کر رہے، ہمارے جذبات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں آئے، رائٹ. تو یہ بھی قرآن کا ایک مقصد ہے کہ وہ ان جذبات کو گائیڈ کرے.